قارون اب وارننگ کو سن چکا تھا، نبی کی نصیحت بھی، قوم کی باتیں بھی اور اللہ کا پیغام بھی، لیکن اس کا دل اب دولت کے نشے میں ڈوب چکا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو برباد کرنے کے لیے شیطان کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس اس کے دل میں ایک جملہ ڈال دیتا ہے، میں خود سب کچھ ہوں۔ آپ نے دیکھا کیسے قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کی سازش کی، کیسے ایک عورت نے سچ بول کر اس کا پلان فیل کر دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آخری وارننگ دی، لیکن قارون نے جو جواب دیا وہ اس کی تباہی کا فائنل ڈیسیجن بن گیا۔ سوچئے، اگر اللہ آپ سے سب کچھ چھین لے تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ آپ اس سوال قارون سے پوچھا جانے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تکبر مت کرو۔ لیکن قارون ہنس پڑا، ایک ٹھنڈی غرور بھری ہنسی، اور پھر اس نے کہا، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قارون نے کہا، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، یعنی اس نے اپنی دولت کا کریڈٹ اللہ کو نہیں دیا، اس کو لگا اس کی انٹیلیجنسی، اس کی پلاننگ، اس کا بزنس مائنڈ ہی اس کی سکسس کا ریزن ہے۔ اور یہی انسان کے سب سے ڈینجرس اسٹیٹ ہوتی ہے۔ جو بندہ نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اس وقت بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قارون کو دیکھ کر اب بھی امپریس تھے۔ وہ کہتے تھے، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ جس محل کو وہ سکسیس سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں قارون کی قبر بننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال والی تھی؟ یعنی دولت، پاور، لگژری، یہ کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ فرعون بھی پاورفل تھا، عاد اور سمود بھی اسٹرانگ تھے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو دنیا کی ہر طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا دعا کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ قارون ایک وقت میں اللہ کو پہچاننے والا آدمی تھا، لیکن دولت نے اس کے دل بدل دیا۔ آج بھی کتنے لوگ نماز سے دور ہو جاتے ہیں صرف پیسوں کے لیے، کتنے لوگ حرام کماتے ہیں صرف لگژری کے لیے، اور پھر اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ جو انسان صرف دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ آخرت بھول جاتا ہے، اور جب آخرت بھول جائے تو پھر انسان قارون بننے لگتا ہے۔ صبح ہونے والی تھی، قارون اپنی شان کے ساتھ نکلا، سونے کے سواری، نوکر، لباس اور پیچھے دیوانے بہید، لیکن آج زمین عجیب لگ رہی تھی، جیسے وہ ہلنے والی ہو۔ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں ہسٹری کا سب سے بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ خوفناک لمحہ جب زمین نے قارون اور اس کے خزانوں کو نگلنا شروع کیا اور لوگ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔